هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ پھر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم لوگوں کو ان کا مال ان تک پہنچاؤ۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا، اس وقت یتیموں کا ایک میدان ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ عرفن اور وہ یتیم آج کل ہے ہی نہیں، اس طرح کا دور نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یتم جسے کہتے ہیں نا عربی میں یتیم ہونا، یہ بلوغت سے پہلے ہوتا ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو پھر یتم اور یتیم ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ جسے یتم کہا جاتا ہے وہ بلوغت سے پہلے ہے۔ تو آج کل وہ چیز نہیں ہے۔ اس دور میں یتیم معاشرے میں بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے کیوں کہ جنگیں ہوتی تھیں اور مرد حضرات جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے، ان کے پیچھے بیوہ، ان کے پیچھے یتیم بچے، ان کی کفالت رشتہ داروں کے سر پہ آ جاتی تھی، اور ان یتیم بچوں کی طرف سے، ان کے باپ کی طرف سے کچھ ان کے لیے سیونگ، کچھ ان کے لیے مال چھوڑا ہوتا تھا۔ بعض دفعہ بچے چھوٹے ہوتے تھے اور بیوہ ہوتی تھی، اب ان کا مال آ گیا ہے اس بیوہ کے پاس، تو وہ بیوہ کے پاس مال تو اپنے خامد کا ہی ہے، لیکن بہت بڑا حصہ اس اولاد کا بھی ہے جو یتیم ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو انگلش ورڈ ہے نا آرفن، یہ شاید بولا جاتا ہے ماں باپ میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے، لیکن عربی میں جو لفظ یتیم ہے یہ بولا جاتا ہے جب باپ فوت ہو۔ ماں کے فوت ہونے پہ انسان یتیم نہیں ہوتا، ماں کے فوت ہونے سے یتم اور یتیم ہونا عربی میں ثابت نہیں ہوتا۔ عربی میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا، کیونکہ کفالت اس کی ہے۔ اگر ماں فوت ہوئی ہے تو باپ سر پہ ہے، باپ سنبھالنے والا ہے، اس کو یتیم نہیں بولتے۔ یتیم اس کو بولتے ہیں جن کا باپ فوت ہو جائے اور بلوغت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اس دور میں جب یتیم ہوتے تھے تو ان یتیموں کا مال اس بیوہ کے پاس ہو سکتا ہے، یا ان یتیموں کا مال کوئی جائیداد ہے اس فوت ہونے والے کے بھائیوں کے پاس ہو سکتی ہے۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یتیموں کا مال ان تک پہنچا دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس مال کے اندر خبیث کو طیب کے ساتھ بدل کے، یعنی اچھا مال یتیموں کا ہے اور آپ کا مال اس میں جو ہے، وہ میرا مال اس میں جو ہے وہ طیب نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب چونکہ ان کا باپ فوت ہو گیا ہے تو جو خراب والا مال ہے وہ یتیموں کے حصے میں ڈال دوں اور اچھا مال میں اپنے حصے میں رکھ لوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور فرمایا کہ ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط مل کر کے مت کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جانا۔ جو امانت ہے اس امانت کو ان تک پہنچانا ہے، اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کرنی ہے۔ جو مال، جو امانت ہے ان یتیموں کی وہ ان تک پہنچاؤ۔ اور اس یتم کے اندر آ کے عربوں میں ایک اور بات بھی ہوتی تھی، اور وہ کیا ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں کسی کی ہیں، اب ان کی کفالت میں کر رہا ہوں، اور یہ بہت ہوتا تھا۔ اب یتیم بچی کو میں نے بڑا کیا، وہ جوان ہو گئی، اب میں اس کا کہیں اور بھی نکاح کر سکتا ہوں اور خود بھی نکاح کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے لیے وہ کسی اور کی بیٹی ہے، میں اس کے باپ سے ان کی کفالت کرتا رہا ہوں، کر سکتا ہوں۔
تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے کسی اور کے ہیں، ان کا کفیل کوئی اور ہے، ان کا سرپرست، ان کا گارڈین کوئی اور ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کی کفالت، ان کے بچوں کا دیکھ بھال دوسرے کرتے تھے، اور اس کو بہت بڑا اجر و ثواب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا وکافل الیتیم والارملۃ کہاتین فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں جوڑ کے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یا میں اور بیوہ کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ہیں۔ شہادت کی اور ساتھ والی 2 انگلیوں کو جوڑ کے دکھایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ انا وکافل الیتیم والارملۃ کہاتین فی الجنہ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، پیچھے یتیموں کا مال دینے کا حکم دیا، آگے فرمایا کہ اگر یتیم بچیاں تمہارے پاس جوان ہو جائیں اور ان کے نکاح کرنے کے بعد تمہیں یہ ڈر لگے کہ تم یہاں پہ انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس بچی کو تو بچپن سے میں نے بڑا کیا ہے، جوان ہوئی ہے، اب جو ہے وہ میں اس سے خود نکاح کر رہا ہوں، تو فرمائے ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر یتیم بچی جس کی کفالت تم کر کے آئے ہو اگر بڑے ہونے پہ وہ یہ تم سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کیا تو انصاف نہیں کرو گے، کیونکہ سمجھو گے یہ تو میرے متحت رہی ہے تو میں اس کا جو ہے کیا انصاف دوں۔ فرمایا پھر ایسا نہ کرو، پھر ان سے نکاح نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر اس سے نکاح نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر اس یتیم بچی کو چھوڑ کے معاشرے میں سے جہاں سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو۔ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو بھی اچھی ہیں تمہارے لیے عورتیں، مثنا 2 سے کر لو، وثلاثہ یا 3 عورتوں سے نکاح کر لو، ورباع یا 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، میں نے اور آپ نے اجازت نہیں دی ہے، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی شریعت پہ انگلی اٹھانے والے؟ جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اسی رب نے یہ آیت نازل کی ہے کہ مردوں سے کہا اگر تم یتیم بچیوں پہ کفالت نہیں یعنی ان کی نہیں انصاف کر سکو گے تو پھر اور عورتوں سے نکاح کر لو، لیکن اس میں 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، ورباع اور 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ ایک وقت میں 2 بیویاں، ایک وقت میں 3 بیویاں اور ایک وقت میں 4 بیویاں تمہیں رکھنے کی اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم اس بوجھ کو سر پہ نہیں اٹھا سکو گے، تو فواحدتاً پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ پھر اس صورت میں تم ایک سے ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا باندیاں جو ہے وہ لے لو، نکاح نہیں کر سکتے ہو تو پھر کوئی باندی لے لو، جسے لونڈی کہا جاتا ہے، باندی کہا جاتا ہے، وہ لے لو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، فرمایا کہ یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کہیں ایک سائڈ پہ زیادہ نہ جھک جاؤ، کوئی بے انصافی نہ کر بیٹھو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک سے نکاح کر لو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ جن کی تم کفالت کر رہے ہو وہ اگر ذہنی طور پہ اچھے نہیں ہیں، مالدار میں سمجھداری نہیں ہے، مال اپنا ضائع کر دیں گے، اور ان کا کوئی باپ کی طرف سے مال ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو فرمایا ان کو نہ دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَّهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ، لیکن ان کو ان سے
کھانا پینا دیتے رہو، وقسوہم ان کے پہننے کا لباس اس میں سے ان کے مال میں سے دیتے رہو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، اوے تم کیوں مانگتے ہو، ڈانٹنا نہیں ہے، جب بھی ان سے کوئی بات کرنی ہے تو اچھے لہجے میں، اچھے لہجے میں بات کیا کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا یتیم جو ہوتے ہیں نا، یتیم تمہاری کفالت میں، ان کو جو ہے وہ دیکھتے رہو، ان کو جو ہے وہ آزماتے رہو، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور وہ سمجھدار ہو جائیں تو فرمایا جب وہ سمجھداری کی عمر میں چلے جائیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال انہیں جو ہے وہ دے دو، ان کا مال انہیں جو ہے وہ دے دو، پھر تم ان کا مال اپنے پاس روک کے نہ رکھو، جب ان کا مال آ گیا فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو یہ نہ کہو کہ جلدی جلدی ان کا مال کھا لو، بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال سارا کا سارا کھا جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے، وَبِدَارًا جلدی جلدی کرتے ہوئے کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا ضائع کر دو، جائز نہیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو انسان یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے وہ اگر اپنے ہاں غنی ہے تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال امانت کو، یتیموں کا مال جو امانت ہے اس کے پاس، اس کو جو ہے وہ نہ چھیڑے، وہ جو یتیموں کا مال اس کے پاس امانت ہے اس امانت کو وہ نہ چھیڑے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ مالدار نہیں ہے، وہ ضرورت مند خود بھی ہے، وہ خود بھی ضرورت مند ہے، تو فرمایا پھر وہ اس مال میں سے ایک اچھے انداز سے جو ہے جتنی اس کی ایک جائز ضرورت بنتی ہے اتنا جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ فرمایا جو انسان وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو غنی ہے اس کو چاہیے کہ پھر ان یتیموں کا مال میں سے کچھ نہ لے، انہی پہ خرچ کرے، خود اس کے پاس اپنے اسباب ہیں، سب کچھ ہے، یتیموں سے نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کہ فقیر ہے، اگر کوئی خود کفالت کرنے والا فقیر ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے پاس دوسری یتیموں کا مال ہے تو اس میں سے ایک انسان اپنے گزارے کے تحت جتنا اس میں سے گزارا ہو سکتا ہے اتنا جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب یتیموں کی امانت ان کے واپس کرو نا تو فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کسی کو گواہ بنا لو تاکہ بڑے ہو کے وہ یہ نہ اعتراض کریں، لو جی ہمارا اتنا جائیداد تھی، ہمارے انکل کے پاس تھی، انکل ہمارا سارا کھا گئے تھے، نہیں، فرمایا فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر کسی کو گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب کرنے میں، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آئے گا تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا نہیں اتر سکتے ہو، اس لیے اللہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تصور کرو، اس طرح کر کے تصور کرو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب انسان اپنے پیچھے کوئی کمزور اپنی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی کمزور اپنی اولاد چھوڑ کے جائے تو اس کے بارے میں وہ ڈرتا ہے نا، تو ایسی انسان کو دوسروں کے لیے بھی ڈرنا چاہیے ہوتا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بات کرو تو سیدھی بات کرو، اپنی بات میں ٹیڑھ پن نہ رکھو۔ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرو تو سیدھی بات کرو، بات کے اندر الجھا پن، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، جو لوگ اپنے پیچھے جو ہے، پیچھے اگر کوئی وہ ایسی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جس پر وہ ننھے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جنہیں ان پر خوف کا اندیشہ ہے، تو ان کی خواہش کا بھی خیال رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، جو لوگ یتیموں کا مال کھائیں گے، ہڑپ کریں گے، اسے ظلماً کھائیں گے، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا،
وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جائیں گے جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں یتیموں پہ، تو فرمایا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید کے بتائی ہیں.